جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی آپ نے جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں جس میں آپ نے فرمایا، تو آپ کی جو گفتگو تھی اس حوالے سے کہ جو ورچوئل یا جو ڈسٹینس یا اوپن ایجوکیشن ہے، ڈیجیٹل ایجوکیشن ان دا ڈیجیٹل موڈ ہے، وہ اس کی کوالٹی کے حوالے سے آپ کی رائے یہ ہے کہ کوالٹی کسی طرح سے بھی کمتر نہیں ہے؟ یعنی یہ ایک افسانہ ہی ہے کہ جو ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کا معیار کسی طرح سے کمتر ہوتا ہے۔ یہاں سے اس کو کاؤنٹر کرتا ہوا میرے دماغ میں ایک سوال اٹکا ہوا ہے، میری الجھن کہہ لیں اس کو آپ، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیں۔ وہ یہ ہے، ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا کے آتے آتے دنیا بھر کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، بہت سارے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا اس کے اندر، پہلی دنیا میں بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس ڈیجیٹل ورلڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کورسز کو جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے سے، جس طرح کورسرا ہے، جس طرح ای ڈی ایکس ہے، یا اس طرح دوسرے ہیں، اس کے اندر لانچ کیا ہے۔ اور اب ایک کورس جو آپ اگر وہاں فزیکلی جا کے کرتے ہیں، 100 روپے فیس ہے، تو یہاں وہ کورس آپ کو 10 روپے میں مل جاتا ہے، 1/10 کاسٹ پہ، پرائس پہ آپ کو وہ مل رہا ہے۔ اچھا، اب ان لوگوں کا اس کے ساتھ دعویٰ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے کورسز ڈیجیٹل کر لیے ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی پھر وہ اپنے ہاں جو ایجوکیشن ہے اس کا وہ 10 گنا زیادہ چارج کر رہے ہیں۔ تو اس کے جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی، کورس کو ڈیجیٹل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ اصل جو یہ تو لرننگ کا 1/10 ہے جو ہم نے دیا ہے، اصل جو لرننگ ہے وہ تو ہماری جو برک اینڈ موٹر، جو سنگ و خشت کی ہماری عمارتیں ہیں، یا جو ہماری جیوگرافی ہے، اس کے اندر جو ایک نالج اسٹے کرتا ہے، ایئر کے اندر، فضا کے اندر، اصل چیز تو وہ ہے۔ تو لہٰذا آپ یہاں آئیں گے تو اسی کورس سے آپ کی لرننگ اور ہوگی، اور اگر آپ اس کو ڈیجیٹلی لیں گے تو آپ کی لرننگ اور ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس بات کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ میں بڑی الجھن کا شکار ہوں اس حوالے سے، بلکہ میں ہی نہیں اور لوگ بھی، تو تھوڑا سا آپ یہ بتائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آپ کی بات کے اگینسٹ جا رہی ہے بات کہ جی نہیں، فرق ہوتا ہے ڈیجیٹل ایجوکیشن میں اور آن کیمپس ایجوکیشن میں، اس پہ روشنی ڈالیے۔ اچھا، میں آپ کے سوال کے جواب پہ آنے سے پہلے کاسٹ والی بات کر لیتا ہوں۔ کاسٹ کے کم یا زیادہ ہو جانے کا لرننگ کے انوائرمنٹ یا اس کی کوالٹی سے تعلق نہیں ہوتا۔ کاسٹ کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کو اس میڈیم سے یا اس موڈ سے تعلیم دینے میں کیا خرچ آتا ہے، اور آپ اس کے بدلے میں کس پرائز پہ اس کو آفر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ چلے جاتے ہیں نا ڈیجیٹل میں، تو آپ کی کاسٹ مور اور لیس کافی کم ہو جاتی ہیں اس انوائرمنٹ سے جس کو آپ فزیکل کہتے ہیں یا فیس ٹو فیس کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی کیونکہ کاسٹ انکر کم ہو رہی ہے، سو آپ اس کو کم پیسوں میں آفر کر دیتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں ایک میتھ ہی ہے کہ جی کیونکہ فزیکل انوائرمنٹ کے اندر ایک فضا ہے، ان کوریڈورز میں، ان کمروں میں ایک ماحول ہے جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ زیادہ وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایکچولی اس پہ کاسٹ زیادہ آ رہی ہوتی ہے فزیکل پہ۔ سو کاسٹ والا معاملہ تو یوں ہے۔ دوسرا، اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی دنیا کے مختلف ادارے، آپ نے کورسیرا کا نام لیا تھا، تو بہت سارے ادارے ایک ہی کورس آفر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہ سارے کورس ایک ہی طرح ویلیو کرتے ہیں؟ کیا ان تمام کورسز کا انوائرمنٹ ایک ہی جیسا ہوتا ہے؟ کانٹینٹس مور اور لیس سیم ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں ابھی یہ فرق اس لیے لگتا ہے جی کہ ہم ابھی اس کے بالکل لرننگ کے ابتدائی دنوں میں ہیں ڈیجیٹل ایجوکیشن کے۔ جوں یہ وقت گزرتا جائے گا تو یہ جس فضا کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پھر یہ فضا اس لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اندر کریٹ ہو جائے گی جس کے ذریعے سے آپ آفر کر رہے ہوں گے۔ اداروں کا ایک دوسرے سے آپ اس کو کوالٹی تو میں نہیں کہتا، آپ جو بھی فرق کو نام دے لیں، وہ فرق پھر آپ کو اس لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ورچوئل فضا میں نظر آنے لگ جائے گا۔ اور اداروں کے کورسز اپنے ٹیسٹ میں، اپنی فیل میں ہمیشہ سے فرق رہیں گے۔ اداروں میں پرائیڈ ان کے ناموں میں جو رکھا ہوا ہے، وہ بھی اسی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اندر موجود فرق کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جائے گا۔ سو لہٰذا میرے خیال میں جی ایسا کچھ نہیں ہے کہ دیواروں میں، کمروں میں کچھ ایسی وقت پائی جاتی ہے۔ ہاں، اس کی ایک اہمیت ہے، جیسے میوزیمز کی اہمیت ہے۔
جیسے کچھ زیارات کی اہمیت ہے، آپ چلے جاتے ہیں کسی جگہ تو وہاں جا کے جو آپ کو احساس ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک میرے پاس فرق فیل کرنے کا میڈیم ہی وہی ہے۔ جب یہ فرق فیل کرنے کا میڈیم ورچوئل سسٹمز میں آ جائے گا تو پھر آپ اس کو وہاں پہ فیل کرنا شروع کر دیں گے۔ پتہ نہیں کتنی ریلیونٹ ہوگی یہ بات، لیکن یہ یہاں ہیلپ کر سکتی ہے سمجھنے میں کہ دیکھیے پہلے ٹیلی فون پہ ویڈیو کال میں بات کرنے کی کوالٹی جو آج سے 10 سال پیچھے 15 سال پیچھے تھی، 96 میں فرسٹ ٹائم میں نے یہ ایکسپیرینس کیا تھا آڈیو کال کا کسی اور سسٹم میں، پھر ویڈیو اس زمانے میں بھی شروع ہوگی تھوڑی دیر میں۔ وہ ایکسپیرینس اس لیے برا نہیں تھا کہ وہ انوائرمنٹ برا تھا، تب وہ کوالٹی آف کنیکشن یا ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ مجھے وہ فیل نہیں آتی تھی۔ آج جس دور میں رہ رہا ہوں، جب میں لوگوں سے ڈیجیٹلی میٹ کرتا ہوں اور ایک بہت بڑی اسکرین میرے سامنے لگی ہوتی ہے جو آپ عموماً ٹیلی ویژن شوز میں بھی دیکھ لیتے ہیں، تو کیا اس اسکرین پہ نظر آنے والا آدمی کسی بھی طرح سے اپنی فیل میں فرق ہوتا ہے اس آدمی سے جو آپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہو کیمرے کے سامنے؟ یہ فرق ایٹ ٹائمز آپ کو فیل نہیں ہوتا، وجہ ان سسٹمز کے اسٹیبلش ہونے تک کی ہے۔ جب یہ اس سے بھی اور آگے اسٹیبلش ہو جائیں گے تو یہ فرق اور کم ہوتا چلا جائے گا۔ سو میرے نزدیک یونیورسٹیوں کا فرق رہے گا، لیکن وہ فرق، وہ فیل جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گی ان کے ڈیجیٹل جو سسٹمز ہیں ان کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جائے گا، وہاں سے آپ کو محسوس ہوا کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو انوائرمنٹ ہے، جو فزیکل جو سنگ و خشت کی انوائرمنٹ ہے، وہ چونکہ میجورٹی پہ ہے تو اس کو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ڈیجیٹل ہے یہ چونکہ ابھی آغاز میں ہے، ابھی بالکل انفینسی میں ہے، اس لیے اس کے تمام جو اس کی ہم کہہ سکتے ہیں لوازمات ہیں یا اس کی جو تمام اس کے مظاہر ہیں وہ بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ اس گفتگو میں جتنی بھی ہم نے سیریز کی اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی اپنی تعلیم و شعور کے اس سلسلے میں کہ جو لرننگ انوائرمنٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور ڈیجیٹل زمانے کے آنے سے لرننگ انوائرمنٹ میں کیا فرق پڑا ہے، اور اس کے ڈفرینٹ جو کمپوننٹس ہیں اس پہ ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ آنے والی جو ہماری ویڈیو سیریز ہوگی تعلیم و شعور کے تحت، اس کے اندر ہم گفتگو کریں گے یہ جو ہماری آج کی نئی نسل ہے، نئی جنریشن ہے، کہ اس کو یہ بدلتی ہوئی جنریشن کو، بدلتی ہوئی نسل کو اور بدلتے ہوئے ماحول میں کس طرح سے تعلیم کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔